سر کے بال بڑھ تو رہے ہیں، کس وقت بڑھتے ہیں یہ نہیں پتا، بڑھ بھی رہے۔ تو یہی اب اس پر آپ غور کریں گے کہ ایک کام آپ کو تمام تر کوشش کے باوجود سمجھ میں بھی نہیں آتا لیکن ہو رہا ہے، اسے رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں پروردگار عالم کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ ووصّیٰ بِهَا ابراہیم بنیہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب تشریف لے گئے مصر میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت یہ 12 تھے، یعنی 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پھر جب نمرود کے سامنے نمرد آزما ہوئے کفار کے سامنے، تو پھر یہ فرعون کے سامنے۔ اچھا یہ بتا دوں کہ اس وقت کے جو کفار کے بڑے تھے نا بادشاہ، ان کو یہ سارا نام دیا جاتا، تو اس وقت جناب والا یہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے قبیلے تھے، اور اس وقت یہ مصر میں تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا۔ پھر انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ مجھ پر آخری وقت ہے، بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کروں؟ عبادت کا معنی ریاضت، عبادت ریاضت کا معنی ہے اس ہستی کے سامنے جھکنا جس سے بڑا کوئی نہ ہو، اس ہستی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر کمزور ناتواں سمجھنا کہ جس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تو انہو هو القوی العزیز، اللہ غالب ہے، طاقت والا ہے، کہیں عظیم ہے، بڑا ہے، طاقتور ہے، تو اس کے سامنے جھکنا۔ آگے فرمایا، انہوں نے کہا جی ہم نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تو انشاءاللہ جب مرنا ہے تو مسلمان ہو کر مرنا۔ یہ مسلمان کا لفظ قابل غور ہے۔ ایک اور جگہ پر ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کہلانا فخر کی بات ہے، عیب کی بات نہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان جو ایک اللہ کو، ایک قرآن کو، ایک نبی کو مانتے ہیں، وہ فرقوں کی بجائے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں۔ اگلی آیت دی تو اس وقت جب اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد آپ کس کی عبادت کریں گے، تو انہوں نے کہا جی جو آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود، یعنی اللہ، جو معبود یکتا ہے۔ معبود یکتا، معبود ایک تو عربی میں لفظ بھی ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو، عبادت بھی کی جائے اور عبادت کے، یعنی جو اپنی مرضی سے پتھر کو معبود بنا لے تو وہ معبود حقیقی نہیں بنے گا۔ یکتا اکیلا، اس کا معنی بھی ہے اکیلا ہے، ہم سب اس کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ اگلی آیت آ رہی ہے جی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اس پر آپ نے غور کرنا ہے جی کہ جو جماعت گزر چکی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ترجمے پر آپ غور کریں، اور تم کو تمہارے اعمال کا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ جی اب یہاں سے کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی سالہ ثواب ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہر بات پر ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے ورنہ لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھی طرح غور سے سن لیجئے کہ مرنے کے بعد جو رسمیں ہیں ہماری، یہ تیجا، یہ جمعرات، یہ کلخانی، یہ 40واں، یہ سب رسمیں ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔
یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 4 چہاروں میں یہ لکھا ہے، اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے اور اس کو یعنی یہ رسمیں اور پھر ان کو ضروری نہیں گردانتا، اس کو فرض واجب سنت نہیں سمجھتا، اور صحیح طریقے سے، صحیح طریقہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہم وراثت تقسیم نہیں کرتے، جتنے پیسے ہیں ہمارے اکابرین کی جو تحقیق ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یعنی جتنے بھائی ہیں 5 بھائی ہیں، 5 بھائیوں کا جو انہوں نے کہا جی 5 لاکھ خرچ کر دو، بہنیں ہیں ان کا خرچ کر دو، تقسیم نہیں کیا، دیا نہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم نے زیادہ خرچ کیا ہے، یہ بھی گویا دوسرے کا حق کھانے کا ایک طریقہ ہے، اپنے پیسوں سے نہیں، سب کے۔ اگر وہ سارے کہیں بھائی اگر آپ مخلص ہیں تو پھر آپ اکیلے ہی یہ سارا کچھ کر دیں، پھر نہیں کریں گے۔ حکم ہے پہلے وراثت تقسیم کرو، وراثت تقسیم کرنے کے بعد جتنے پیسے آئیں پھر اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس کا بہترین طریقہ جو شریعت میں اور حدیث میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کو دینی مرکز بنا دیں، یعنی مسجد کا کوئی حصہ بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، اور کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی ضروریات کو پورا کر دیں، جب وہ قرآن پڑھے گا پھر آگے پڑھائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ نیکی آگے بڑھتی جائے گی۔ اولاد کی صحیح تربیت کر کے دین اسلام کی طرف لے آنا بھی اسلام کا حکم ہے، اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یا کسی ایسی جگہ جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے، عورت ہے، بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، بچے ہیں ضرورت مند ہیں، ان کے تعلیمی مسائل ہیں، اخراجات ہیں، تو انہوں نے اس کی کنہوں نے مدد کی ثواب کی نیت سے یہ سب جائے گا۔ آپ نے کسی یتیم بچے کو کپڑے لا دیے، جوتے لا دیے، سارے کا سارا صحیح ہے اور جائز ہے۔ اب کہا یہ گیا، اصل بات کیا تھی؟ اصل یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کوئی بات نہیں، ہم برے ہیں تو کیا سے، ہمارے باپ دادا ہم گیلانی ہیں، ہم خاکوانی ہیں، ہمارے باپ دادا تو بڑے نیک تھے، اس لیے اب ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن نے بتایا جو انہوں نے نیکی کی وہ ان کے لیے تھی، جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے، ان کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ اب دیکھیے جی یہ تھوڑا سا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے، میں آپ کو وہی پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ جو کبھی کبھی میں پڑھ کے سناتا ہوں نا، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے نا، تاکہ آپ تک جو بات پہنچ رہی ہے آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بات ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ مفسرین نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان راولپنڈی کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ باقی جو اس وقت قرآن مجید کی تفاسیر کے دعوے دار ہیں وہ تقریباً انہی کی نسبت سے ہیں، اور بھی بزرگ ہیں وہ بھی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو اپنے بزرگوں پر ناز تھا، اور وہ اپنے صاحبزادگی کے غرور میں مسرور تھے، اور کہتے تھے کہ اچھا اگر ہم بدکار ہیں تو کیا ہوا، ہمارے آباء و اجداد تو نیک اور توحید پرست تھے، جب وہ جنت میں جائیں گے تو ہم بھی ان کے طفیل بخش دیے جائیں گے، اور ہمیں بھی جنت میں جگہ مل جائے گی۔ یہ ساری بات ذہن میں رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور شکن جواب یہ دیا کہ وہ جماعت تو گزر چکی اور ان کے کمالات بھی ان کے ساتھ گئے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کا کہا ان کے آگے آئے گا اور تمہارا کیا کرتا یا کہا تمہارے آگے آئے گا۔ لہذا دل سے یہ بات نکال ڈالو کہ ان کے نیک اعمال کی بدولت
तुम भी जन्नत में चले जाओगे। नेक उनकी है, काम उनके हैं अच्छे, और जन्नत में तुम जाओ। महज इस निस्बत से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। आगे फरमाया, अलबत्ता उन जैसे आमाल करोगे तो उससे यकीनन तुम नफा पाओगे। आगे उससे देखिए जी, यही हाल आजकल के गद्दी नशीनों का है। क्या है कि वो अपने मुरीदों के सामने फख्र करते हैं और नाज से कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद बहुत नेक और अल्लाह के प्यारे थे। वला तुस्अलूना अम्मा कानू यअमलून, और तुमसे उनके अमाल का हिसाब नहीं लिया जाएगा, बल्कि तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। ये बिल्कुल बात वाज़े हो गई। बाकी फिर से ही हयात, बाकी मुलाकात, बाकी वमा अलैना इल्लल बलाग।